تحریک عدم اعتماد کے بعد جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی اور وزیر اعظم شہباز شریف بنے تو ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے متعلق بہت سارے کیسز تھے جو ایف آئی اے میں چل رہے تھے، اور ان کیسز پر جو ہے اختلاف ہوا رائے طاہر صاحب کا اور وزیر اعظم صاحب کا، جس کی بنیاد پر لیکن رائے طاہر کافی بہتر ڈی جی ایف آئی اے تھے، جنہوں اگر وہ آئے تھے تو انہوں نے 1-1.5 مہینے کے اندر ایف آئی اے میں ریفارمز کرنے کی کوشش کی تھی. بالکل. لیکن جیسے ہی محسن بٹ صاحب آئے تو وہ بہت ہی کمپرومائز ڈی جی ایف آئی اے ثابت ہوئے. السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ عادل جواد اور میرے ساتھ ہے سینئر صحافی نادر خان. آج میری آواز تھوڑا موسم کی وجہ سے کچھ گلا تھوڑا خراب ہے، تو اس وجہ سے آواز مناسب نہیں ہوگی، تو اس کے لیے میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں. آج کا پروگرام جو ہے ہم نے کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ ملک کے ایک بہت اہم ادارہ ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، جسے کہتے ہیں ایف آئی اے کے نام سے جانا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ یہ ادارہ اتنا اہم کیوں ہے، اور اس کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پہ لگائے جانے والے پولیس افسران میں کیوں وہ دوڑ اور وہ تعلقات لڑائے جاتے ہیں، سیاسی وابستگیاں حاصل کی جاتی ہیں. کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ سیاسی حکومتوں کے ذریعے آنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل، جو موجودہ ڈائریکٹر جنرل ہیں، وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں 31 دسمبر کو، یعنی 1 جنوری سے وہ اس عہدے پر نہیں رہیں گے. جی بتائیے گا، محسن بٹ صاحب تو 31 جنوری کو نادر صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، تو ان کی جگہ کس کو لگایا جائے گا اور کون کون لوگ اس میں کوششیں کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ ایف آئی اے کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور ملک بھر میں جتنے بھی وفاقی اداروں میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں، اور عمومی طور پر جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایف آئی اے میں جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں وہ سیاسی نوعیت کے بھی ہوتے ہیں، اور وفاقی اداروں کی اور مختلف کمرشل بینکوں کے معاملات اور کارپوریٹ اداروں کے معاملات جو ہے اس پہ ڈسکس ہوتے ہیں، انویسٹیگیشن ہوتے ہیں، پھر اس کو کیس کا نتیجہ کچھ بھی نکلتا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک فگر والا ادارہ ہے جو پورے پاکستان کی اہمیت اصل میں اس وجہ سے بھی کہ اس کی پولیٹیکل اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اور اس میں جیسے کہ ہم ماضی میں اس سے ہمیں نظر آتا ہے ایف آئی اے کی ڈی جی کی لگانے جانے اور کون کون سے افسران اس دوڑ میں شامل ہیں یا جو لوگ لگائے جاتے ہیں. اگر ہم ان 4-5 پچھلے ڈی جی ایف آئی اے کا ذکر کریں تو ملکی سیاسی حالات بھی سمجھ آ جاتے ہیں اس سے کہ وہ کس وجہ سے کون لگایا گیا. جی بہت، یہ تو سب سے اہم ہے، کیونکہ اب اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں اس میں، تو جب 2018 سے اگر ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کی جب حکومت آئی تو سب سے پہلے بشیر میمن صاحب ڈی جی ایف آئی اے وہ پہلے ہی تھے. مسلم لیگ نون نے اپنے شاہد خاقان عباسی نے جب وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تو انہیں لگایا، اور لیکن انہوں نے کنٹینیو کیا تقریباً 1.5 سال کنٹینیو کیا. لیکن پھر وہ وزیر اعظم سے براہ راست اختلافات ہوئے، اسی بنیاد پر وہ ان کو جو ہے سائڈ لائن کیا گیا. اور پھر اس کے بعد پھر ثناء اللہ عباسی آئے. جو ثناء اللہ عباسی آئے تو ان کی شہزاد اکبر جو اس وقت ایسڈ بیونڈ مین کے جو ہیڈ تھے، ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اچھی تھی، اور ان کی وزیر اعظم پاکستان اس وقت عمران خان تھے، اچھی وہ انڈرسٹینڈنگ تھی. اسی بنیاد پہ وہ ثناء اللہ عباسی پھر جب تحریک عدم اعتماد آئی، پی ٹی آئی کی حکومت ہٹی، تو جو وزیر اعظم جو بنے شہباز شریف، تو شہباز شریف کی من پسند افسروں میں شامل تھے محسن بٹ صاحب، اور اس لیے ان کو ڈی جی ایف آئی پہلے رائے طاہر صاحب کو بھی لگایا گیا تھا. کچھ عرصے کے لیے لگایا گیا تھا، لیکن وہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکے تھے. وہ 1.5 مہینے کی ان کی ایک بیچ میں، تو وہ کیوں نہ چل سکے. اور محسن بٹ صاحب پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محسن بٹ صاحب کن صلاحیتیں، کیا ان کے اندر کیریکٹرسٹکس ہیں کہ جس کی وجہ سے انہیں لگایا گیا. اور وہ انہوں نے تقریباً 1.5 سال کا عرصہ جو ہے، 2.25 سال کا عرصہ بڑی کامیابی سے گزارا. اور کیا وجہ تھی کہ رائے طاہر کو ہٹا دیا گیا؟ جب تحریک عدم اعتماد کے بعد جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی اور وزیر اعظم شہباز شریف بنے تو ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے متعلق بہت سارے کیسز تھے جو ایف آئی اے میں چل رہے تھے، اور ان کیسز پر جو ہے اختلاف ہوا رائے طاہر صاحب کا اور وزیر اعظم صاحب کا، جس کی بنیاد پر ان کو سائڈ انکار بھی کر دیا. 2-4 کیسز سے متعلق انکار بھی کر دیا. رضوان کی جو مرحوم وہ جو ڈائریکٹر لاہور تھے، بالکل ان کے انتقال کے بعد جو چودھری شوگر مل کا کیس تھا، وہ اہم کیس، وہ بہت اہم کیس تھا. اور اس کے علاوہ بھی دیگر کیسز تھے. اور رائے طاہر صاحب، لیکن رائے طاہر کافی بہتر ڈی جی ایف آئی اے تھے، جنہوں اگر وہ آئے تھے تو انہوں نے 1-1.5 مہینے کے اندر ایف آئی اے میں ریفارمز کرنے کی کوشش کی تھی. بالکل. لیکن
جیسے ہی محسن بٹ صاحب آئے تو وہ بہت ہی کمپرومائز ڈی جی ایف آئی اے ثابت ہوئے کہ ان کا مطلب ایسا لگا کہ بغیر نفع نقصان کا، ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں بغیر نفع نقصان کا اکاؤنٹ تھے وہ. بالکل بالکل. اس میں ایک مثال ہے آپ کو اس میں، کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ جب محسن بیگ صاحب محسن بٹ صاحب کو جب یہ ڈی جی ایف آئی اے کے عہدے پہ لگایا گیا تو 2-3 چیزیں واضح نظر آئی. مثلا پالیسی میں بھی نظر آ رہی تھی کہ سندھ کے معاملات جو تھے وہ ڈائریکٹر ایف آئی اے کی طرف جو ہے وہ سندھ پیپلز پارٹی کی طرف چلے گئے تھے، اور جو سسٹم ایک چل رہا تھا اس سسٹم کے تحت جو افسران کی تعیناتی ہو رہی تھی تو اس میں عمل دخل ہیڈ کوارٹر کا نہیں رہا تھا. تو یہ تو ایک بڑا ڈائیورجن نظر آ رہا تھا کہ پنجاب ایک الگ چل رہا ہے، سندھ ایک الگ چل رہا ہے، اور باقی ناردرن ایریا کی جو اس میں جو ظاہر ہے محسن بٹ صاحب کو جو ٹارگیٹس دیے گئے تھے اس میں بیسک ایک تو یہ جو کیسز تھے جو ایف آئی اے کے مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف وہ ختم کیے جانے تھے، اور دوسرا یہ کہ عمران خان کے خلاف فارن فنڈنگ کیس اور دیگر کیسز میں بھی، کیونکہ ایک سندھ کے ڈائریکٹر اس وجہ سے تبدیل ہوئے کہ انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کی ایف آئی آر میں عمران خان کو نامینیٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو وہ جو عبداللہ شیخ ان کی جگہ پھر سلام شیخ کو لایا گیا، اور محسن بٹ صاحب نے مطلب پھر وہ کراچی سے تو وہ نہیں ہوا، لیکن وہ بعد میں نامینیٹ ہو گئے. لیکن اسلام آباد ایک اسٹیٹ بینک سرکل میں اس کے بعد پھر جب پھر ایک ایف آئی آر ہوئی تھی جس میں کے الیکٹرک کے جو ابراج گروپ کے جو ہیڈ تھے ان کو نامینیٹ کیا گیا تھا کہ عارف نقوی کو ہیڈ کیا، اس میں نامینیٹ کیا گیا تھا، اور اس کیس کو جوڑا گیا تھا طارق شفیع سے جو پارٹنر ہیں عمران خان کے، اس کی قرار دیا تھا کہ چلے اب تھوڑا سا یہ پروگرام لمبا ہوتا جا رہا ہے. ہم بتائیں کہ کون کون اس دور میں شامل ہے، اگر آپ یہ بتائیں. ابھی جو محسن بٹ صاحب نے جو بھی ان کا ایک مایوس کن دور تھا ایف آئی اے میں، بد نظمی، بد انتظامی، ایف آئی اے کی افسران کے خلاف شکایات اور حوالہ ہنڈی کے لوگوں سے، حوالہ ہنڈی کے نام پر شہریوں سے اور منی چینجر سے کروڑوں روپے وصول کرنے کے الزامات بہت بڑی تعداد میں لگائے گئے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اہم انکوائریاں بند کی گئیں، بہت سارے ایسے کرپشن کے کیسز بند کیے گئے جو اس آڑ میں بند کیے گئے کہ وہ سیاسی، کیونکہ جو سیاسی موجودہ حکومت تھی اسے اپنے کاموں سے غرض تھا، اسے یہ غرض نہیں تھا کہ وہ مزید کیا ہو رہا ہے. اور اگر اس کی صحیح طریقے سے تحقیقات کی جائیں تو یہ بہت بڑے پیمانے پہ انکوائریز کلوز ہوئیں. بہت خاص آپ بتائیں کہ ابھی کون کون لوگ اس میں ہوا؟ جی ہاں، ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے کی دوڑ میں جب سے نگراں سیٹ اپ شروع ہوا ہے تو مختلف جگہوں پر جو ہے وہ ایک جونیئر افسر کی پوسٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے. تو ڈی جی ایف آئی اے کی پوسٹنگ کے لیے بھی ابھی ہمیں کچھ ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ جن کی باغ دوڑ جو ہے وہ گریڈ 20 اور ایون کہ جو گریڈ 20 سے 21 میں جانے والے افسران ہیں ان کی بھی باغ دوڑ اس دوڑ میں شامل ہو گئی ہے کہ مثلا کہ وہ ڈی جی ایف آئی اے تعینات ہو جائے، اور انہوں نے اپنی سفارشات کرنی شروع کر دی ہیں مختلف حلقوں میں جہاں جہاں ان کو موقع مل سکتا ہے. لیکن جو اہم نام اس وقت جو سامنے آئے ہیں وہ ایک تو موجودہ جو ہے ایف سی پشاور ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری کے کمانڈنٹ ہیں موزم جان صاحب، جو ایف آئی اے میں پوسٹڈ رہے بھی ہیں اور اہم عہدوں پہ اور بڑے کمپیٹنٹ ایک افسر ہیں. جی ایف آئی اے میں 2 مرتبہ پوسٹڈ رہ چکے ہیں. جب وہ ایس پی تھے اس زمانے میں بھی ڈپٹی ڈائریکٹر سی سی ڈبلیو کا، یہ اپنا سی سی ڈبلیو نہیں، یہ جو اپنا اکنامک کرائم ای سی ڈبلیو جو تھا ان کا، اس زمانے میں ایک ونگ ہوتا تھا ایف آئی اے کا جو بعد میں یہ کارپوریٹ کرائم میں میرے خیال کنورٹ ہو گیا. بالکل. تو اور اس سے پھر ایک اور ونگ بھی نکال دیا گیا سی بی سی. تو یہ وہ رہے. پھر اس کے بعد وہ ڈائریکٹر ایف آئی اے سندھ کے عہدے پہ رہے اور ایک بہت اہم دور میں رہے جب رحمان ملک صاحب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. رضائی صاحب پریزیڈنٹ تھے 2008 سے 2009 میں شاید وہ آئے تھے یہاں جی. اور اس کے بعد 2-3 سال رہے اور بڑے اہم کیس اس وقت میگا کرپشن اسکینڈل، ایک اسٹیل مل کا کیس چل رہا تھا جس میں سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے. اس کے علاوہ اسٹیل مل کے علاوہ این آئی سی ایل کا کیس تھا. جی جی. اور یہ 2 کے بڑے کیسز تھے جن پہ جو ہے پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت پہ الزامات تھے. بالکل. اور یہ تھے. اور اس کے علاوہ دوسرا پھر ایک یہ نام آئی جی کے پی بھی رہے. آئی جی کے پی رہے اور آئی جی کے پی کی آئی جی بلوچستان بھی رہے. جس سے پہلے آئی جی بلوچستان میں اور پھر آئی جی کے پی کے بعد پھر اب یہ ریسنٹ پوسٹ ان کے پاس یہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ امیر شیخ صاحب ہیں جو سابق ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی بھی رہے ہیں
اور ان کے دور میں بھی جو ہے بے نامی اکاؤنٹس کی جو ایک جو تحقیقات چلی تھی تو وہ وہیں سے انیشیٹ یہیں سے شروع ہوئی تھی. پھر اس کے بعد پھر انیشیٹ ہوتے ہوتے پھر وہ ایک نیب تک پہنچ گئی اور ابھی تک وہ پینڈنگ ہے نیب میں بھی بہت ساری جگہوں پر. امیر شیخ صاحب آئی جی آزاد کشمیر رہے, آزاد کشمیر کے آئی جی رہے اور مختلف اہم پوسٹوں میں ان کے کراچی پولیس کے چیف بھی رہے. جی اور کراچی پولیس چیف رہے تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ. اور ساتھ میں ابھی رائے طاہر کا نام دوبارہ چل رہا ہے کہ وہ ایز اے نئے ڈی جی کی حیثیت سے جو ہے وہ ان کی تعیناتی کی جا سکے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ مقابلوں میں کس کا, کیونکہ اب پہلے ویسے یہ ان 3 لوگوں کے آپ نے جو نام بتائے ان تینوں ہی مناسب نام لگتے ہیں, کیونکہ شاید لگتا ہے کہ وہ محسن بٹ صاحب کی جو کارکردگی ہے اس سے شاید ملک کے مقتدر حلقے خوش نہیں ہیں, کیونکہ یہ ابھی حال ہی میں جو یہ ایک سائبر کرائم کو ایک نیا ادارہ بنایا گیا, یعنی سائبر کرائم FIA سائبر کرائم کی کارکردگی پہ بہت بڑا سوالیہ نشان تھا محسن بٹ صاحب کی کارکردگی. بس وہ بھی بیچ میں اصل میں ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ محسن بٹ بھی اس میں رکاوٹ زیادہ بن رہے تھے, لیکن اس کے باوجود کہ وہ ان کی موجودگی میں ہی, اور ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ میرے جانے کے بعد اس کی کیبنٹ سے منظوری ہو, لیکن بہرحال وہ نہیں ہو سکی, ان کی موجودگی میں ہوئی. تو بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو 3 نام ہے ان 3 ناموں میں سے یہ جو جونیئر افسران جو نگراں حکومت پہ ایک اسٹیمپ لگ چکی ہے کہ وہ مختلف اہم عہدوں پہ جونیئر افسران میں پوسٹڈ کر رہے ہیں. گریڈ 21 کے جو جونیئر, گریڈ 21 میں جونیئر, گریڈ 21 میں بھی جونیئر, اور کچھ گریڈ 20 کے جو 21 میں جانے بنے ہیں وہ افسران بھی اس باغ دوڑ میں شامل ہو رہے ہیں. تو یہ بڑا ایک کوشچن ہے کہ مطلب دیکھتے ہیں کہ آیا کہ ادارے میں بہتری لانی ہے یا آیا کہ ادارے کو ڈکٹیشن کی تحت چلانا ہے. تو پھر یہ پھر فیصلہ وہ تو جو تعینات کیا جائے گا اسی سے کافی حد تک اندازہ ہو جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی ناظرین, اجازت دیجیے گا, شکریہ.